تیزی سے گزرنے لگے۔ زمرد اپنی روشنی اور خدمت کے سفر میں آگے بڑھتا رہا، جبکہ قہر کے دل میں طاقت اور اقتدار کی خواہش دن بدن بڑھتی گئی۔ ایک ہی استاد کے شاگرد ہونے کے باوجود دونوں کی زندگیاں دو الگ سمتوں میں جا رہی تھیں۔ قہر اکثر گاؤں کے درمیان میں کھڑا ہو کر اپنے جادوئی کرتب دکھاتا۔ کبھی وہ پتھروں کو ہوا میں معلق کر دیتا، کبھی آگ کے شعلے نکالتا اور کبھی بادلوں کو اپنی مرضی سے ہلاتا۔ لوگ حیران ہو کر دیکھتے، مگر ان کے دلوں میں ایک انجانا خوف بھی بیٹھ جاتا۔ یہ طاقت تو اچھی ہے، کچھ لوگ سرگوشی کرتے، مگر اس کا استعمال درست نہیں لگتا۔ قہر ان سرگوشیوں پر ہنستا اور کہتا، طاقت کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر لرز جائیں۔ جو ڈر نہ پیدا کر سکے جادوگر کہلانے کے لائق نہیں۔ اس کے برعکس زمرد خاموشی اور سکون کے ساتھ اپنی خدمت جاری رکھتا۔ اگر کسی کسان کی فصل سوکھ جاتی تو وہ بارش برساتا، اگر کسی کے گھر آگ لگ جاتی تو وہ پانی کی ایک بوند سے شعلے بجھا دیتا۔ اس کی دعا سے بیمار صحت یاب ہو جاتے، گاؤں کے لوگ دل سے اس سے محبت کرتے، بچے اس کے گرد جمع ہو کر جادو سیکھنے کی ضد کرتے اور وہ ہنس کر کہتا، جادو الفاظ میں نہیں نیت میں ہے، تمہاری نیت نیک ہوگی تو ہر کام جادو بن جائے گا۔ ایک دن استاد حکیم نور نے دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ میرے شاگردوں، وقت قریب ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں کے راستے الگ ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو، تخت نور تمہیں ضرور آزمائے گا، زمرد تمہیں صبر کا امتحان دینا ہوگا اور قہر تمہیں اپنے خواہشات سے لڑنا ہوگا۔ زمرد نے استاد کے قدم چوم لیے، مگر قہر نے دانت پیستے ہوئے کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تخت صرف زمرد کے لیے ہے؟ کیا میری قابلیت کچھ نہیں؟ استاد نے آہ بھری اور کہا، قابلیت جادو سیکھنے سے نہیں آتی، دل کو سنوارنے سے آتی ہے۔ یہ سن کر قہر کا دل غصے اور حسد سے بھر گیا۔ اس دن کے بعد اس نے استاد سے بھی نظریں چرانا شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ زمرد کے پاس دوڑے آئے۔ ان کے چہرے پر خوف طاری تھا۔ زمرد، قہر نے دریا کو روک دیا ہے، پانی نہ کھیتوں میں جا رہا ہے نہ گھروں تک پہنچ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک سب اس کے آگے جھک کر بیعت نہیں کرتے وہ پانی نہیں چھوڑے گا۔ زمرد کا دل کانپ اٹھا۔ وہ فوراً دریا کے کنارے پہنچا۔ وہاں قہر فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنے جادو سے پانی کو قید کر رکھا تھا۔ زمرد نے غصے سے کہا، قہر، یہ ظلم ہے، پانی سب کی زندگی ہے، یہ تمہارے قبضے میں نہیں۔ قہر نے قہقہ لگایا، سب کچھ میرے قبضے میں ہے زمرد، آج دریا، کل تخت نور اور پھر پوری دنیا۔ زمرد نے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی طاقت استعمال کی اور دریا کو آزاد کرایا، مگر اس دن کے بعد دونوں کے درمیان ایک خلیج ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گئی۔ قہر کے دل میں اب نورستان تنگ لگنے لگا۔ وہ اکثر وادی سے باہر ندیوں کی سمت نکل جاتا۔ پہاڑوں کے پار ایک اجاڑا زمین تھی جہاں سنسانی کے سوا کچھ نہ تھا، مگر قہر کو وہ زمین بھا گئی۔ وہاں کی ہوائیں اس کے کان میں سرگوشی کرتیں، تم بڑے مقدر والے ہو قہر، تمہیں وقت پر بیٹھنا ہی ہے۔ روشنی تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی، مگر اندھیرا تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہے۔ قہر ان آوازوں میں کھو جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا راستہ اب زمرد سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو چکا ہے۔ زمرد گاؤں واپس آیا تو لوگوں نے اس سے کہا، ہم جانتے ہیں کہ قہر بدل گیا ہے، مگر وہ تمہارا پرانا دوست ہے، کیا تم اسے واپس روشنی کی طرف نہیں لا سکتے؟ زمرد نے اداس ہو کر جواب دیا، میں کوشش کروں گا، مگر کبھی کبھی دوست کے دل میں ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے جسے صرف وہی توڑ سکتا ہے۔ میں دعا کروں گا کہ وہ روشنی کو پہچان لے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں زمرد کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ اندھیرا اب آسانی سے نہیں چھٹے گا۔ نورستان کے بیچوں بیچ ایک پرانا قلعہ تھا۔ بلند و بالا فصلیں، پتھروں سے بنی ہوئی دیواریں اور آسمان کو چھوتے ہوئے ٹاور، یہ سب مل کر قلعے کو ایک پراسرار روپ دیتے۔ صدیوں سے یہ قلعہ کھنڈر سا دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے اندر ایک ایسا راز چھپا تھا جس کی گونج پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نورستان کے بزرگ اکثر سرد راتوں میں بچوں کو یہ قصہ سناتے۔
بہت زمانے پہلے جب زمین پر اندھیرے کا راج تھا تو روشنی کے ایک جادوگر نے اپنی قربانی دے کر ایک تخت تخلیق کیا۔ اس تخت میں وہ نور سما گیا جو نفرت کو جلا کر راکھ کر دے اور محبت کو بڑھا دے۔ لیکن وہ تخت صرف اس کو قبول کرتا جس کا دل سب سے زیادہ پاک ہوتا۔ بچے یہ سن کر خوابوں میں کھو جاتے اور سوچتے کہ ایک دن شاید وہی منتخب ہوں، مگر بڑوں کے دل میں یہ یقین پختہ تھا کہ تخت انسان کو آزمانے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ حکومت کرنے کے لیے۔ ایک دن استاد حکیم نور نے زمرد اور قہر کو قلعے کے سامنے بلایا۔ شام کا وقت تھا، سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور آسمان پر سرخ روشنی پھیل رہی تھی۔ استاد نے دونوں کو قلعے کی دیواروں کو دیکھنے کا اشارہ کیا۔ یہ وہ قلعہ ہے جس میں تخت نور چھپا ہے، اس نے آہستہ آہستہ کہا۔ صدیوں سے یہ تخت اپنی حفاظت خود کرتا آیا ہے۔ تم دونوں میرے سب سے بڑے شاگرد ہو اور ایک دن یہ تخت تمہیں ضرور آزمائے گا، مگر یاد رکھو، طاقت کا امتحان تلواروں سے نہیں، دل کی صفائی سے ہوتا ہے۔ زمرد نے قلعے کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں سکون سا اتر گیا، مگر قہر کے دل میں ایک ہی جذبہ جاگا، خواہش، لالچ اور فتح کی تڑپ۔ اگلے دنوں میں قہر اکثر قلعے کے قریب جانے لگا۔ کبھی وہ اس کے دروازے کو چھوتا، کبھی اس کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتا اور کبھی گھنٹوں ٹاور کو دیکھتا رہتا۔ اس کے دل میں یہ خیال گونجا، اگر میں تخت نور پر بیٹھ جاؤں تو کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکے گی۔ وہ راتوں کو خواب دیکھتا کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے اور پوری دنیا اس کے قبضے میں جھکی ہے، لوگ اس سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ اپنے اشارے سے آسمان پر بجلیاں گرا رہا ہے۔ زمرد بھی کبھی کبھی قلعہ کے قریب آتا، مگر اس کے دل میں کوئی لالچ نہ تھا۔ وہ سوچتا، اصل تخت تو دل ہے، اگر دل روشن ہے تو کسی اور تخت کی ضرورت نہیں۔ وہ قلعے کے قریب بیٹھ کر دعائیں کرتا کہ یہ طاقت ہمیشہ صحیح ہاتھوں میں رہے۔ نورستان کے لوگ بھی قلعے کے بارے میں باتیں کرتے، کچھ کہتے کہ یہ تخت ایک نعمت ہے، کچھ اسے ایک آزمائش سمجھتے۔ اگر قہر اس کے قریب گیا تو مصیبت آ جائے گی، ایک دن ایک بوڑھی عورت نے کہا، اور اگر زمرد گیا تو شاید نور کی نئی کرن پھوٹے، ایک اور نے جواب دیا۔ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ یہ دونوں جادوگر صرف شاگرد نہیں بلکہ تقدیر کے دو چہرے ہیں۔ ایک رات اچانک قلعے کے اوپر کالی گھٹائیں چھا گئیں، بجلیاں کڑکنے لگیں اور ہوا میں عجیب سی لرزش پیدا ہوئی۔ لوگ گھروں سے نکل آئے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تخت کی بے چینی ہے، استاد نے کہا۔ وہ وقت قریب ہے جب یہ فیصلہ کرے گا کہ کون اس کے قابل ہے۔ زمرد نے سر جھکا دیا، مگر قہر کے لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کے دل میں آواز گونجی، یہ وقت میرا ہے، تخت نور میرا ہے۔